सहारा चाहिए सरकार। تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم عالم ارواح میں آئے، عالم ارواح سے پھر ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم باپ کی پشت میں آئے، باپ کی پشت سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم دنیا میں آئے، دنیا سے سفر آگے بڑھے گا، ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہاں سے سفر آگے بڑھے گا، ہم محشر میں جائیں گے، محشر میں بھی سفر اور آگے بڑھے گا، اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ کوئی جہنم میں بھی جا سکتا، اللہ سب پہ رحم فرمائے، لیکن یہ سفر ہے۔ آپ جب عالم ارواح میں تھے تو عالم ارواح میں رہے تو وہاں سے کہا کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ قدرت نے کہا نکلو یہاں سے آگے بڑھو، باپ کی پیٹ میں آئے، پھر وہاں کہا کہ اب یہ بہت اچھی جگہ، یہاں سے اور آگے نہیں جائیں گے، تو پھر ماں کے پیٹ میں ڈالے گئے، تو ماں کے پیٹ میں گئے تو کہا اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اور آگے جا، تو کہا نہیں اب نہیں جائیں گے، قدرت نے کہا آگے جا، نکلنا ہے تجھے یہاں سے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اسی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، لیکن جب دنیا میں آیا تو رونے لگا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا، لیکن جب دنیا میں آیا تو ماں دیکھا، باپ دیکھا، بھائی دیکھا، سب دیکھا، اب سوچتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، یہاں روزانہ پھول کھلتے ہیں، چڑیا چہچہاتی ہے، بلبلوں کے نغمے ہیں، بھوروں کی آواز ہے، شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، گرتے آبشار ہے، بلکھاتی ہوئی ندیاں ہیں، دوستوں کی سنگتیں ہیں، بیوی کا پیار ہے، بچوں کی محبتیں ہیں، ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقتیں ہیں، اب یہاں سے میں نے کہیں نہیں جانا۔ قدرت کہتی ہے اور آگے جا، قبر میں جا۔ ماں کا پیٹ دنیا سے کتنا چھوٹا ہے، دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے، قبر کے سامنے، مومن کی قبر کے سامنے دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے۔ یہ جو 2 گز زمین ہم نے سمجھ رکھی نا، یہ 2 گز زمین نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا میری قبر کو کشادہ مت کھودنا۔ آج کل ایک بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے کہ قبریں بڑی کشادہ کھودتے ہیں، حالانکہ اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کمرے برابر بھی قبر کھودیں، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں کمرے برابر بھی قبر کھودیں تو وہ دبا کے پسلیاں بھی چکنا چور کر دے گی، اور اگر اعمال اچھے ہیں اور آپ کو گٹر کے کنارے بھی کسی نے دفن کر دیا تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ یہ سب بدعتیں تم ایجاد کر رہے ہو، اور قدرت کے سامنے کسی کی کچھ چلیے نہ چلے گی۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا میری قبر جتنی سنت ہے، حضور نے جتنا حکم دیا اتنی کھودنا، اس سے زیادہ نہیں کھودنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میری قبر تا حد نگاہ کشادہ ہوگی، اور وہ ناراض ہے تو کتنی بھی کشادہ کھودیے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے قبریں بھی اب جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب قبروں میں پھول بھی بچھائے جا رہے ہیں نیچے، یہ بھی بدعت ہے، قبروں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، اور نیچے تختے بچھائے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے تو وہی پھول انگارے ہوں گے، وہی پھول انگارے بن جائیں گے، اور اگر اللہ راضی ہے تو جنت کا بستر ہوگا۔ اپنی ہٹ درمی قبر میں بھی تم چلا رہے ہو، اپنی ہٹ درمیاں تم اعمال اچھے کرو، قدرت کا وعدہ ہے، اور پھر تم مومن و ایمان پر دنیا سے گئے۔ یار جس قبر میں حضور آ گئے، اب اس قبر کا حال کیا ہے، اس قبر کی شان کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے تو باغ ہے ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کی قبر کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے اتنی دنیا چھوٹی ہے، کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک، بلکہ جہاں تک نظر جاتی ہے مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ ہے مومن کی قبر، اور صرف وہ جنت کا بستر ہی نہیں ہوتا بلکہ جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ چین کی نیند سوتا ہے وہاں پر، اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اٹھنا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ کتنا سوئیں گے، یہ بھی تو ہے نا، کتنا سوئیں گے۔
اصل میں جب حضور کو کا دیدار کر کے سوئیں گے، یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے، تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پوچھنے والا اگر پوچھے گا کہ کتنا سوئے قبر میں، تو وہ کہے گا کہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا۔ یعنی لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ ابا 50 سال سے قبر میں ہے اور دادا 100 سال سے ہے اور پر دادا 150 سال سے ہے اور لکڑ دادا 200 سال سے ہے، یہ تمہارے لیے سب ہے، لیکن اس کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے رات کو سویا ہے اور صبح کو بیدار ہو گیا۔ اور پھر اور سنو، اور پیاری بات سنو کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اور نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو کیسے بالکل فریش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، تو جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو فریش ہو کر کے اٹھے گا۔ اب کیوں اٹھے گا فریش ہو کر کے؟ اس لیے کہ اس کو نبی کے دیدار کے بعد اب ایک اور بڑا دیدار ہونا، نبی کے دیدار کے بعد ایک بڑا دیدار ہونا ہے، وہ ہے دیدار خداوند قدوس۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی باتیں، یہ تو حدیث کی باتیں۔ آپ بتائیں آپ کہاں آپ کو موت بری لگتی ہے؟ موت میں تکلیف کہاں ہے؟ مصیبت کہاں ہے؟ عذاب قبر کہاں ہے؟ آپ کے اعمال اچھے ہو تو عذاب قبر نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی مومن کو اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار بھی کر دیا تو بس احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن صرف جمعرات کا سورج غروب ہونے تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ شب جمعہ کی برکت سے بس ایمان والا ہونا چاہیے، ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عذاب ہٹ جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور جمعہ کا سورج غروب ہوتا ہے، فرشتے پھر تیاری کرتے ہیں عذاب لے جانے کی۔ اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ عذاب لے۔ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بار جس سے عذاب ہٹا دوں دوبارہ پھر اس پر عذاب کروں۔ لیکن مومن دنیا سے جانا چاہیے، ایمان پر جانا اہم ہے، مگر یاد رکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے۔ جو ایمان پر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو ایمان پر نہیں گیا پھر تو اس کا سارا معاملہ ہی خطرناک ہے۔ آج ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی، ایمان، اور ایمان دیکھو ہزاروں جانیں دے دیں لیکن کبھی ایمان نہیں دینا۔ حضرت بلال حبشی نے کیا کیا؟ کتنی مار کھائی، ایمان نہیں دیا۔ حضرت جو ہے وہ جناب خباب کو کس طرح تکلیفیں دی گئی، خبیب کو شہید کر دیا گیا، نہیں دیا، انہوں نے ایمان نہیں دیا۔ اور آج ہم گانے سن رہے، گانوں میں کفریہ کلمات سن رہے ہیں، اور چونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ میں کئی مرتبہ مسئلے بیان کر چکا ہوں کہ جن گانوں میں کفریہ کلمات ہے جو اس کو خوش رہ کر سنے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے گانے سے بچو، سیریل سے بچو، صرف گندی پکچر ہی سے مت بچو، ہر پکچر سے بچو، کیونکہ ہر پکچر میں کہیں نہ کہیں کفریہ خباثت ہے اور وہ تمہارا ایمان لے لیتی ہے۔ ڈائلاگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں۔ ایسی باتیں کرنے سے بچو جس سے ایمان کو خطرہ ہے۔ اللہ سے رات دن دعا کرو کہ ایمان پر دنیا سے جائیں۔ دیکھو ایمان پر جانے کے بڑے فائدے ہیں۔ اب میدان محشر کی باری آئی، میں بہت ہلکا ہلکا سا اشارہ دے کے بڑھ رہا ہوں تاکہ جنت تک ہمارا یہ سفر پہنچ جائے۔ تو میدان محشر میں جب جانے کی بات ہوگی تو کیسے جائیں گے میدان محشر میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا، اور فرماتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے، آگا فرماتے ہیں میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور ابو بکر کو اور عمر کو اپنے ساتھ لوں گا۔ یعنی کہ سعودی کے مفتی کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کو اور صدیق و فاروق کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر دو، منتقل کرنے والوں کی حکومت منتقل ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا جہاں صحابہ نے دفن کیا ہوگا۔ اس کا مطلب حضور کی قبر وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی، حضور وہیں رہیں گے۔
اور فرماتے ہیں میں، اور پھر یہ بھی سن لیں، اگر سعودی سوچتا ہے کہ نبی کو نکال کے جنت البقیع میں منتقل کرے گا تو ایرانی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکے گا، ابو بکر و عمر کو بھی رسول اللہ سے دور نہیں کیا جا سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں دونوں کو ساتھ لوں گا، اور پھر ہم انتظار کریں گے بقی والوں کا، یعنی جو سامنے قبرستان ہے ہم ان کا انتظار، وہ آئیں گے، پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے، تو پھر جنت المعلا والوں کا انتظار کیا جائے گا، اور پھر وہ مکے کے قبرستان کے لوگ آئیں گے، اور پھر اس طرح سے سارے مومنین کو لے کر، سارے ایمان والوں کو لے کر حضور میدان محشر میں جائیں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجرم وکیل کے ساتھ ہو، اور وہ بھی ایسا وکیل جو جس نے بچانے کا وعدہ کر لیا ہو، اس کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ بلکہ وہاں ہم، اب سنیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، منافق اور فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشقان رسول مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں میدان محشر میں ہم بحیثیت مجرم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے، وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے، اور وہاں دولہا ہوگا آمنہ کا لال، اور باراتی ہوں گے ہم سب گنہگار۔ اب آپ دیکھیں باراتی کتنا بھی بے وقوف ہو، باراتی کے کپڑے پھٹے پرانے ہو، باراتی کس قدر بھی احمق ہو، باراتی کتنا بھی غیر گزرا ہو، باراتی کتنا بھی ذلیل ہو، باراتی کتنا بھی کیسا بھی ہو، اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا۔ کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ، کوئی خطا ہو گئی، لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ، وہاں دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو۔ راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو، خشیت ربانی سے گزارو۔ مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے، مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے۔